فرعون کی موت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنی بیوی سفورہ کو لے کر فرعون کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے۔ بڑے عرصہ تک تو تم نظر نہیں آئے۔ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا۔ میں اپنے رب کی طرف سے معافی طلب کرنے اور صرف خوف کی وجہ سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہان کے خالق کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھ سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے؟ اس کے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوفزدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے ہیں۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے ہیں، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے،
اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک اونچا اور بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان سے چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئی، جگہ بجگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوپہر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے، گھر سے نعشیں نکلنے لگی۔ اسی دوران بنی اسرائیل سے جانے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا اور فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس رستہ سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا، فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو رستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔